کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، مدر شاہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں، مدر شاہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں، تو فرش مجلس پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ، شمع جلتی ہے تو فرش مجلس پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ، شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں، کربلا والوں کے کنارے کی بات کرتے ہیں حضرات اسلام کو چند اشعار منٹ کی زحمت ہے، کنارے کی بات کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ داغ ماتم کو جو سینے پر سجا رکھا ہے، داغ ماتم کو جو سینے پر سجا رکھا ہے، داغ ماتم کو جو سینے پر سجا رکھا ہے، وہ دل کو مولا کا عذاب رکھا ہے، دل کو مولا کا عذاب خانہ بنا رکھا ہے، اور پھر زمانے نے اسے سر پہ بٹھا رکھا ہے، پھر زمانے نے اسے سر پہ بٹھا رکھا ہے، جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے، جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے، داغ ماتم کو جو سینے پر سجا رکھا ہے، عمر تو جاتے ہیں عزادار کبھی مٹتے نہیں، عمر تو جاتے ہیں عزادار کبھی مٹتے نہیں، ان کو زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے، ان کو زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے، ماتم شاہ سے
मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, एक कतरे ने समंदर को दबाया है, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है, दाग मातम को जो सीने पर सजा रखा है, सामना से अब्बास का होगा कैसे, बतौर खास कि सामना से अब्बास का होगा कैसे, एक बेशीर ने जब माशाअल्लाह सामना से अब्बास का होगा कैसे, एक बेशीर ने जब हास के रुला एक बेशीर سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رہ گئی دست میں تنہا تو وطن یاد آیا، رہ گئی دست میں تنہا تو وطن یاد آیا، اور پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، اور پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا، ارے لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا، رہ گئی
جو حضرات ابھی بھی باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اندر خیریہ کے اندر تشریف لے آئیں. آج کی مجلس کو خطاب کریں گے مولانا جینان اصغر مولائی صاحب. حضرات اس سے پہلے کہ میں جناب ناظم ممروئی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں کیونکہ ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے اور ماتمدار کے مرحوم 4 مصرے سماعت کریے کہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں. عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی تحفے ہمیں انمول دیے جاتے ہیں. عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی تحفے ہمیں انمول دیے جاتے ہیں. اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ناظم ممروئی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں. باوال بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. باوال بلند نعرہ صلوات. صل على ایک مطلب آلودی شعر سماعت فرمائیں. ملائکہ کی زبان پر یہ آسمان میں ہے. ملائکہ کی زبان پر یہ آسمان میں ہے. حسین سورہ کوثر تمہاری شان. حسین سورہ کوثر تمہاری شان میں ہے. اور یہ شعر دیکھیں. لباس شابر و شابیر لے کے آئے ملک. لباس شابر و شابیر لے کے آئے ملک. اثر یہ بنت محمد تیری لباس شابر و شابیر لے کے آئے ملک. اثر یہ بنت محمد تمہاری شان. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے سلامتی امام زمانہ بابا دے بول صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لباس شابر و شابیر لے کے آئے ملک. لباس شابر و شابیر لے کے آئے ملک. اثر یہ بنت محمد تیری زبان میں ہے. کہ گلے پتیر ستم کھا کے مسکرائے صغیر. قبلہ دیکھیں. گلے پتیر ستم
حمرائے صغیر یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں وہ تمہاری حد فضیلت تلک نہیں پہنچا تمہاری حد فضیلت تلک نہیں پہنچا حسین کب سے تخیل میرا اڑان واہ 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 شعر دیکھیں کہ بنا لیا خانہ حسین کا میں نے سجا لیا خانہ حسین کا میں نے بہار گلشن زہرا میرے بہار گلشن زہرا میرے مکان میں ایک نازم کا شعر سماعت فرما لیں کہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں یہ اشارہ حسین سمجھنے والے سمجھتے ہیں یہ اشارہ حسین تمہاری جیت کا اعلان تو تمہاری جیت کا اعلان تو اذان میں ہے لبِ حسین با انکار بیعت فاسق لبِ حسین با انکار بیعت فاسق تجھے جواب بھی ظالم تیری زبان اور آخری شعر دیکھیں کہ ابھی سے روتا ہے لشکر کہا یہ اصغر نے ابھی سے روتا ہے لشکر کہا یہ اصغر نے ابھی تو تیغ تبسم میری ابھی سے روتا ہے کہا یہ اصغر نے ابھی تو تیغ تبسم میں ہے اب آپ دیکھ لیں
کرے گی کیا بھلا ناظم کا گردش دوران، کرے گی کیا بھلا ناظم کا گردش دوران، حسین وہ تیری رحمت کے سائے واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات کیونکہ مولانا تشریف لا چکے ہیں، میں بنا کسی تمہید کے جناب ظفر نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دلوں میں عشق جناب امیر زندہ ہے، دلوں میں عشق جناب امیر زندہ ہے، دلوں میں عشق جناب امیر زندہ ہے، اسی لیے تو ہمارا ضمیر دلوں میں جناب امیر زندہ ہے، اسی لیے ہمارا ضمیر اسی لیے تو ہمارا ضمیر زندہ ہے کہ علی کے واسطے جو در بنا تھا کعبے میں، علی کے واسطے جو در بنا تھا کعبے میں، جہاں بنا تھا وہاں پر لکیر سے جہاں بنا تھا وہاں پر لکیر زندہ ہے، جہاں بنا تھا وہاں پر لکیر زندہ ہے، شعر دیکھیں بتا رہے پر لکیر زندہ ہے، مٹانے والوں نے کوشش تو کی بہت لیکن زمانے والوں نے، مٹانے والوں نے کوشش تو کی بہت لیکن اسی لکیر کا ایک ایک فقیر مٹانے والوں نے کوشش تو کی مٹانے والوں نے کوشش تو کی بہت لیکن اسی لکیر کا لکیر کا فقیر زندہ ہے، خافیہ بطور خاص سماعت کریں کہ فراز دار سے میسم یہ دے رہے ہیں صدا، فراز دار سے میسم یہ دے رہے ہیں صدا، علی کے عشق میں
اب تک حقیر زندہ بھائی کیا کہنے بھائی دے رہے ہیں فراز دار سے سمیت دے رہے ہیں صدا علی کے عشق میں اب تک حفیظ زندہ ہے ہے علی کے عشق میں اب تک حقیر زندہ ہے کہ یزید ہے نا حکومت یزید کی لیکن یزید ہے نا حکومت یزید کی لیکن جسے اسیر کیا وہ اسیر جسے اسیر کیا وہ اسیر زندہ ہے. یہ ایک شعر سماعت کرے پرانا مطالعہ سماعت کرے ایک مطالعہ کہ بتا رہا ہے زمانے کو نعرہ حیدر بتا رہا ہے زمانے کو نعرہ حیدر سخیفہ مر گئی لیکن بتا رہا ہے بتا رہا ہے زمانے کو نعرہ حیدر سخیفہ مر گئی لیکن غدیر زندہ ہے سخیفہ مر گئی لیکن غدیر زندہ ہے. کہ علی کے عشق میں جس نے بھی شاعری کی ہے علی کے عشق میں جس نے بھی شاعری کی ہے ظفر وہ مثل انیس و دبیر علی کے عشق میں جس نے بھی شاعری کی ہے ظفر وہ مثل بھی ہے. میرے لہجے میں عقیدت کے گلابوں کی مہک میرے لہجے میں عقیدت کے گلابوں کی مہک عطر میں ڈوبی ہوئی میری صدا آج بھی ہے. اور یہ شعر بطور خاص کی خواب زینب کی یہ تعبیر ہے دنیا والوں خواب زینب کی یہ تعبیر ہے دنیا والوں مٹ گیا ظلم مگر فرش عذاب. آئیے خاتمین مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام مولانا جنان اصغر مولائی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائے اور آج کے ساری ثواب کی مجلس کو خطاب کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. بابا دے بلند سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کو مرحوموں کی وصیت و
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر مجلس ایصال ثواب ہے اور یہ سلسلہ موت و حیات جاری ہے اور حقیقت موت ایک ایسی اٹل سچائی ہے جس کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے جو خالق موت کے منکر ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، نظر آ جاتے ہیں، لیکن کوئی اس حقیقت اور سچائی کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہر ذی روح کو ایک دن اس مرحلے سے گزرنا ہے، موت ہر کسی کو آنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ ملک کی دوسری آیت ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیوں خلق کیا؟ ارشاد ہوتا ہے تاکہ تمہیں پرکھا جا سکے، تمہاری آزمائش کی جا سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں۔ احسن عملا، بہترین عمل کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں خالق کائنات نے مقصد کو بیان کیا ہے اس سلسلہ موت و حیات کے۔ اللہ نے یہ دنیاوی زندگی ہمیں اس لیے عطا کی ہے تاکہ ہم اپنے عملی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ احسن عمل کی منزل پر فائز ہو جائیں، بہترین عمل کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک محدود زندگی ہے، ہمیں سب کو پتا ہے، ایک محدود زندگی ہے جو ابدی اور اخروی زندگی کے مقابل میں بہت مختصر ہے، بہت مختصر، بہت ہی کم ہے۔ کہا جاتا کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم اس زندگی میں پلک جھپکنے کی مدت کو دیکھتے ہیں، یعنی دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں اس میں ایک لمحہ آتا ہے پلک جھپکنے کا، اس کی مقدار بھر ہے۔ یہ ایک نسبت، ایک تعریف، ایک بیان آتا ہے اس کی وضاحت کے سلسلے میں کہ جو ہماری زندگی ہے اس میں جیسے پلک جھپکنے بھر کا لمحہ ہے، ویسے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ہے، یہ بہت محدود ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اخروی زندگی کی طرف منتقل ہو جانا ہے، اسی کو انتقال کہتے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی سے منتقل ہو جاتے ہیں آخرت کی زندگی کی طرف۔ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ دیکھیے یہ سلسلہ جو ایصال ثواب کی مجلسوں کا ہوتا ہے، یہ بہترین موقع ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ ہم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے کہ آج ہم کسی کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، کل یقیناً ہمارے ایصال ثواب کے لیے بھی لوگ جمع ہوں گے،
جس طرح ہم نے آج کسی کو اس کی منزل قبر تک پہنچایا ہے، کل یقیناً کچھ لوگ ہمیں بھی ہماری منزل قبر تک پہنچائیں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو آخرت کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے. ہم دنیاوی زندگی کی بھاگ دوڑ میں کبھی کبھی مقصد حیات کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. یہ بیداری کا بھی موقع ہوتا ہے، ایصال ثواب کی مجلس بیداری کا بھی موقع ہوتا ہے، جاگنے کا موقع ہوتا ہے، اپنے بارے میں غور کرنے کا موقع ہوتا ہے. آخرت کی زندگی جہاں ہم منتقل ہوتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ زندگی کتنی ہے؟ صاحب قرآن کہتا ہے کہ آخرت کی زندگی میں انسان کے لیے 2 جگہ ہیں، تیسری کوئی نہیں. ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے. جو افراد جنت میں جائیں گے ان کے لیے بھی قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، وہ وہاں تا ابد رہیں گے. اور جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے بھی یہی ہے، خالدین فیہا ابدا، تا ابد جہنم میں رہیں گے. ابد کتنی مدت ہے؟ یہاں دنیاوی زندگی کی جو مدت ہے وہ طے ہے، معلوم ہے ہم سب کو. 60 سال، 70 سال، 80، بہت جی لیے 100 سوا 100 سال. لیکن آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ کا ابد. ابد کتنی مدت ہے؟ کہتے ہیں ابد اس مدت کو کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا معلوم نہ ہو. یہ قابل غور بات ہے. ابدی زندگی یعنی جس کی انتہا معلوم نہ ہو، لامحدود زندگی، ہم ہمیشہ جہاں رہنے والے ہیں. ابد یعنی وہ مدت جسے عدد میں بیان نہ کیا جا سکے، کسی کو گنتی میں بیان نہ کیا جا سکے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں مثال کے طور پر 100 سال جیے ہیں تو آخرت میں 1000 سال جی لیں گے. کہ نہیں صاحب، جسے عدد میں بیان نہ کیا جا سکے تو کیا 10,000 سال کہہ لیں؟ کہ نہیں. 1,00,000 سال کہہ لیں؟ کہ نہیں. 10 لاکھ سال کہہ لیں؟ 1 ملین؟ کا نہیں. 1 ارب سال کہہ لیں؟ کا نہیں. 1 خرب سال کا نہیں. کہ جسے عدد میں بیان نہ کیا جا سکے وہ ہے ابد. یہاں سے منتقل ہو کر وہاں رہنا ہے تا ابد. جو جنتی ہے وہ جنت میں، جو جہنمی ہے وہ جہنم میں. اب توجہ فرمائیے گا، قابل غور بات یہ ہے کہ جو وہاں کی زندگی ہے، میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہے اور بات انشاءاللہ پہنچے گی. عرض یہ کرنا ہے کہ وہاں کی زندگی جو ہے ابدی، جس کی کوئی انتہا معلوم نہیں، وہ کہاں گزرنے والی ہے، اس کا فیصلہ اس زندگی کی بیس پر ہے. ایک سلامات پڑھیے بر محمد صلی علی محمد اللہ اکبر. یعنی یہ زندگی جو ہماری پلک جھپکنے بھر کی ہے، اس کی بیس پر طے ہوگا کہ وہ زندگی ہماری کہاں گزرنے والی ہے. تو واقعاً اگر ایسا ہے تو کیا ہمیں زندگی کو غفلت میں گزار دیں، بے توجہی میں گزار دیں؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم سے زیادہ بے خبر کوئی ہو نہیں سکتا، ہم سے زیادہ نقصان میں رہنے والا کوئی ہو نہیں سکتا. لہذا متوجہ ہونا ضروری ہے. اہمیت اس دنیاوی زندگی کی یہ ہے کہ اس کی بیس پر فیصلہ ہونا ہے کہ وہاں زندگی کہاں کٹنی ہے. بعض افراد جو دین سے بے خبر ہوتے ہیں، لاؤ والی زندگی گزارتے ہیں، ہر چیز کو مضحکہ اور ہنسی میں اڑانے کی عادت رکھتے ہیں. ان کے سامنے آخرت کا تذکرہ کہیے، بڑے ہنس کے کہہ دیتا ہے کیا جاتا ہے، چھوڑیے دیکھا جائے گا کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جل کے مر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. سوچ کی خرابی یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جہنم میں ڈالے جائیں گے، جل کے مر جائیں گے، قصہ تمام. غلطی یہی پر ہے سوچ کی. جہنم میں جنہیں ڈالا جائے گا وہ جل کے ختم نہیں ہو جائیں گے، وہاں تا ابد رہنا ہے. اگر واقعا جل کے مر جانا ہو جہنم میں تو واقعا بہت ایزی ہے، واقعا بہت آرام ہے، بہت کوئی مشکل نہیں ہے.
انسان یہاں 100 سال 60 70 سال کی زندگی میں سارے عیب کرے، گناہ کرے، سرکشی کرے، شہوتوں کے پیچھے دوڑے، ایک بار جل کے مر جائے، بات ختم ہو گئی، تو کوئی مشکل نہیں ہے واقعا۔ لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ جہنم میں جن ڈالا ہے وہ جل کے مر جائے گا، نہیں، انہیں بھی تا ابد جہنم میں رہنا ہے۔ جس طرح جنت والے جنت میں رہیں گے، جہنم والے جہنم میں رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے جو کھال ان کے بدن سے جل جل کر گرتی رہے گی، فَبَدَّلْنَا جُلُودَهُمْ، ہم اس کھال کو نیا بناتے جائیں گے، رینیول کرتے جائیں گے، یہ عمل تا ابد دہرایا جاتا رہے گا۔ اب یہ قرآن کی اعجاز بیانی ہے۔ آج کی دنیا اس بات کا اقرار کرتی ہے، دنیا علم، سائنس کی دنیا میں، کہ انسان کو جو درد محسوس ہوتا ہے، پین، جلنے کا، کٹنے کا، چوٹ لگنے کا، وہ کھال کی وجہ سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے، کہ اس حقیقت کو قرآن پہلے ہی بیان کر چکا۔ یہ کھال جو اذیت کا سبب ہے انسان کے لیے، یہ بدن سے گرتی جائے گی، پھر نہیں بنتی جائے گی، یہ عمل تا ابد دہرایا جاتا رہے گا۔ آسان نہیں ہے، انسان سوچ لے کہ جہنم میں جانے میں کون سی بڑی، نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اب یہ ایک ابدی زندگی ہے، ایک ہی چند روزہ زندگی ہے، جس کی اس کے مقابلے میں جو مدت ہے وہ پلک جھپکنے کی ہے۔ ایک بات میں آپ کے سماعتوں کے لیے عرض کروں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، ہمیں خلق اس نے کیا، ہمیں بنایا اس نے، پیدا کیا۔ وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے، وہ ہمارے مزاج سے واقف ہے، عادتوں سے واقف ہے، خصلتوں سے واقف ہے، ہماری سوچ کے طریقوں سے واقف ہے، ہمارے ذہن و خیال سے واقف ہے، اور وہ ہمارے انجام سے بھی واقف ہے۔ اللہ جب ہمیں خلق نہیں کیا تھا اس نے، تب سے جانتا ہے کہ کون کیسا ہوگا، کس کا نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا ہمارا، اللہ جانتا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا، یہ بھی جانتا ہے کہ ان انسانوں میں کن کا انجام کیا ہوگا۔ ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ذرا سا قابل غور ہے۔ جب اللہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کن کا انجام کیا ہوگا، تو وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ جب اس نے ہمیں خلق کیا تھا انسانوں کو عالم ذر میں، تو اس دنیاوی زندگی کو رکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جو جنتی ہونے والے ہیں اللہ جانتا ہے، انہیں تبھی جنت میں پہنچا دیتا، واہ 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 واہ، اور جو جہنمی ہونے والے ہیں انہیں اسی وقت جہنم میں ڈال دیتا، بات ہی ختم ہو جاتی۔ یہ دنیاوی زندگی کا بکھیڑا، مشکلات، آزمائشیں، امتحانات بالکل نہ ہوتے، ہو سکتا تھا یا نہیں؟ بہت آسان تھا اللہ کے لیے، وہ خالق ہے، مالک ہے، کر سکتا تھا وہ یہ کام، کہ جو جنتی ہونے والے تھے انہیں جنت میں پہنچا دیتا، جو جہنمی ہونے والے تھے انہیں جہنم میں ڈال دیتا، یہ زندگی دنیاوی کا سلسلہ ہی نہ ہوتا۔ وہ کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے واقف ہے، مزاج سے، عادت سے، خصلت سے۔ بات عرض کر رہا ہوں، اس انسان کا ایک مزاج یہ ہے کہ اپنے حق میں آئے ہوئے فیصلے کو تو شاید قبول کر لیتا ہے، اپنے حق میں جو فیصلہ ہے اسے تو مان لیتا ہے آسانی سے، واہ 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 واہ، مگر انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو فیصلہ اپنے خلاف آتا ہے اسے آسانی سے نہیں مانتا۔ تو اللہ کر سکتا تھا مگر حضرت انسان کے مزاج سے واقف ہے، اپنے خلاف آئے ہوئے فیصلے کو نہیں مانتا یہ آسانی سے۔ اگر اللہ جہنم میں ڈالتا جہنمیوں کو، جنت والے تو شاید چلے جاتے، وہ تو اب بھی اطاعت گزارے، تب بھی اطاعت گزارتے، لیکن جنہیں جہنم میں ڈالا جاتا وہ جہنم میں جانے سے پہلے اللہ کے اوپر اعتراض ضرور کرتے، معبود یہ کیا کر رہا ہے، مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے، کیوں ڈال رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کہتا مجھے پتا ہے تو کیا کرنے والا ہے، کب پتا ہوگا مگر میں نے کیا کیا ہے، میری خطا کیا ہے، قصور کیا ہے۔ تو اعتراض انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ یہ ضرور کہتا کہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ اللہ کہتا مجھے علم ہے، تجھے علم ہوگا لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کچوں کے مزاج سے واقف ہے، رہنا سب کو وہی ہے، ہمیشہ ابدی زندگی، باقی رہنے والی جہان وہی ہے، سب کو جانا وہی ہے۔
کہ چونکہ تمہارے مزاج میں عقل ہے تو ہم تمہیں ذرا سا موقع دیتے ہیں زندگی گزارنے کا اس دنیا میں، پلک جھپکنے کی مدت، آؤ اس ذرا سے ٹائم میں عمل کر کے ثابت کرو کہ تم وہاں کہاں رہنے کے لائق ہو۔ واہ 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 واہ، ایک صلوات پڑھیے بھائی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کرنے کو تو اللہ وہ بھی کر سکتا تھا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اکڑ سکتے تھے، اعتراض کر سکتے، مگر اس کے کوئی حائل تھوڑی ہو سکتا تھا اللہ کے ارادے میں۔ اس نے کہا ہم تمہیں ذرا سا موقع دیتے ہیں آزاد زندگی گزارنے کا، آؤ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم کہاں رہنے کے لائق ہو، جنت میں یا جہنم میں۔ اور یہی زندگی دنیاوی کا فلسفہ ہے، یہاں آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، ہمیں یہاں سے کیسے گزر کے منتقل ہونا ہے، انتقال تک، اس شفٹنگ تک ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنا ہے ہمیں قرآن نے بتایا، 1,24,000 انبیاء نے بتایا، معصوم رہنماؤں نے بتایا، سب بتا دیا گیا ہے ہمیں کیسے جینا ہے۔ اب یہ تھوڑی سی مدت میں ہمارا عمل دیکھا جائے گا کہ تم میں بہترین عمل کرنے والے کون ہیں۔ آخرت کی زندگی کا فلسفہ اور دنیا کی زندگی کا بس یہی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تم چھوٹی سی زندگی میں، تھوڑی سی مدت اور پیریڈ میں ہمارے نہیں ہو سکتے تو ہماری جنت کے لائق کیسے ہو سکتے؟ واہ 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 واہ، یہاں اس طرح سی زندگی میں اس کا نہ ہو، اس کا اطاعت گزار، فرما بردار، جو اطاعت گزار نہیں اس کا اس کی جنت سے کیا تعلق؟ تو یہ جو ہمیں موقع دیا گیا، دیکھیں چونکہ میں علم الہی کی بات میں عرض کر رہا تھا تو اللہ اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کر سکتا تھا، نہیں کیا اس نے۔ اور ایک اور قابل غور بات ہے، میں جلدی سے اس مرحلے سے گزر جانا چاہتا ہوں، اور میں نے اس گفتگو کا انتخاب بھی اسی لیے کیا ہے، سال ثواب کی مجلس ہے، آخرت کی طرف ہمارے دلوں کو متوجہ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی آخرت کے لیے سامان ضرور فراہم کرنا چاہیے۔ زندگی غفلت کے لیے نہیں ہے، بیداری کے لیے۔ ایک ایک لمحہ، بہت مختصر وقت ہے ہمارے پاس، بہت مختصر، کچھ نہیں پتا ہے کب ہم ادھر منتقل ہو جائیں۔ جوانی ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ ابھی بڑھاپے تک جانا ہے، کسی کو کیا پتا ہے۔ آج کل کا زمانہ اور ہمیشہ یہی رہا ہے کہ موت و حیات کا کچھ نہیں پتا انسان کو، ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے اس سفر کے لیے۔ آخرت کی زندگی کا فلسفہ اللہ نے اس کو اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اپنے عمل سے، وہ اپنے علم کی بنیاد پہ پہلے بھی فیصلہ کر سکتا تھا، نہیں کیا اس نے۔ اور قرآن اس بات کی بھی تائید نہیں کرتا کہ آخرت میں بھی اللہ میدان حشر میں ہمارا فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پہ کرے گا، ایسا قرآن نے کہیں تائید نہیں کی۔ اللہ جانتا ہے، ہر جگہ شاہد ہے، اسے سب کچھ ہمارا پتا ہے کہ ہم کہاں کیا کر رہے ہیں، سب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ناظر ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ مگر قرآن یہ نہیں کہتا کہیں پر بھی کہ اللہ آخرت کا جو فیصلہ انسان کا سنائے گا اور اس میں گواہی دے گا، وہ اپنے علم یہ کہے گا میں جانتا ہوں بھائی تم نے کیا کیا ہے۔ انسان کا اعتراض عادت ہے، تو انسان کہے گا تو جانتا ہے مگر میں نے کہاں کیا ہے، ثبوت۔ تو قرآن اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ اللہ یہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں۔ اگر یہ انسان اللہ کے اوپر اعتراض کرے گا کہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، وہ کہے گا میں جانتا ہوں، یہ نہیں ہے قرآن میں کہیں۔ اور نہ ہی یہ ہے کہ اللہ میدان حشر میں گواہی کی بات جب آئے گی، ثبوت چاہیے، گواہی چاہیے، گواہی کے آگے ہی تو سر جھکائے گا ورنہ اکڑے گا انسان۔ تو نہ تو گواہی علم الہی کی ہے، اللہ کہے گا میں تو جانتا ہوں، نہ یہ ہے قرآن میں کہیں کہ اللہ ان دو معصوم فرشتوں کو کھڑا کر دے گا سامنے کہ جو ہمارے نامہ اعمال لکھنے کے لیے زندگی بھر ساتھ رہے۔ اس کی تائید بھی کہیں نہیں ہے۔ یہ فرشتے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے تک کی ذمہ داری نبھانے والے ہیں، میدان حشر میں ہمارے اعمال کی گواہی کھڑے ہو کر نہیں دیں گے۔ قرآن اس کی بھی تائید نہیں کرتا۔ دیکھیے اس سب کے اندر ایک فلسفہ ہے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ جو معصوم فرشتے زندگی بھر ساتھ رہے انہیں ہم سامنے کھڑا کر دیں گے، بتاؤ تم تو زندگی بھر ساتھ رہے ہو، اس نے کیا 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 ہے۔ وہ فرشتے بھی گواہی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کہے گا پروردگار یہ فرشتے یہ کہاں تھے، میں نے تو انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں، ان کی گواہی میں کیسے مان لوں، یہ کہاں تھے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، کون ہے میں کیا جانوں۔ تو انسان کے مزاج میں چونکہ عقل ہے تو نہ علم الہی کے آگے سر جھکائے گا،
نہ معصوم فرشتوں کی گواہی کو مانے گا. اللہ جانتا ہے، اسی لیے قرآن یہ تائید نہیں کرتا کہ ان کو کھڑا کر دیا جائے گا. نہ علم الہی کی گواہی، نہ معصوم فرشتوں کی گواہی، اور نہ ہی کہیں قرآن میں اس بات کی تائید ہے کہ میدان حشر میں ہمارے محلے کے، ہمارے سوسائٹی کے، ہماری بستی کے سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. آؤ گواہی دو یہ کیسے تھے صاحب. دنیاوی زندگی میں سماج کے لوگوں کو بھی نہیں. میدان حشر میں تو آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان ہوں گے نا. اللہ میں مثال کے طور پہ مولانا میدان حساب میں کھڑے ہیں، میزان کے سامنے فیصلہ ہونے والا ہے. میں کہوں کس نے کوئی گواہی دے میں نے کیا کیا ہے، تو نہ علم الہی کی گواہی، نہ معصوم پر، نہ یہ ہے کہ سارے میرے جو سوسائٹی کے، میرے زمانے کے لوگوں نے کہا آؤ میدان حشر میں آگے آؤ بتاؤ کیسے تھے. اس کی بھی تائید قرآن کہیں نہیں کرتا. ہمارے محلے والوں کی، سوسائٹی والوں کی، ہماری بستی والوں کی گواہی بھی نہیں ہوگی جنہوں نے زندگی بھر ہمیں دیکھا ہے دنیا میں. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ یہ تو اور اعتراض کی بات ہے. کہے گا پروردگار انہیں بلایا ہے گواہی کے لیے، میرے محلے والوں کو، بستی کے لوگوں کو یہ میرے بارے میں کیا صحیح گواہی دیں گے؟ زندگی بھر ان سے سیدھے منہ بات نہیں ہوتی تھی، یہ تو سب میرے اینٹی رہتے تھے، مخالف تھے، یہ میرے بارے میں کیا صحیح گواہی دیں گے؟ اعتراض انسان کرے گا. پھر گواہی کس چیز کی ہوگی؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ نہ تو علم الہی کی گواہی، نہ معصوم فرشتوں کی، نہ سوسائٹی اور سماج کے لوگوں کی گواہی کس کی ہوگی؟ انسان بولتا بہت ہے نا، تو قرآن کہتا ہے یوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم اس کی زبان پر تو مہر لگا دیں گے، منہ بند. وتکلمنا ایدیہم، اور اس کے اعضائے بدن ہم سے گفتگو کریں گے. ہاتھ گواہی دے گا کیا کیا ہے، پاؤں گواہی دیں گے کیا کیا ہے، آنکھ گواہی دے گی، اعضائے بدن، جسم کی کھال گواہی دے گی اعمال. اللہ اکبر. گواہی اعضائے بدن کی ہے وہاں پر. ہاتھ گواہی دے، یوم نختم علی، منہ تو بند کر دیں گے ہم. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، گفتگو کریں گے ان کے ہاتھوں سے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. گواہی اعضائے بدن کی ہے. اب یہ انسان جو ہر چیز میں اعتراض کا پہلو نکال لیتا ہے، اس گواہی کے سامنے کیا کرے گا؟ اور اس بے چینی کو قرآن نے خود بیان کیا، قابل غور ہے. قرآن کہتا ہے جب یہ انسان اپنے اعضائے بدن کی گواہی سنے گا، اپنے اعمال کی، تو پریشان ہو کے کہے گا ارے ارے، ہاتھ سے، پاؤں سے، اعضائے بدن سے، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل تک میرے اشارے پہ چلتے تھے، آج میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو قرآن کہتا ہے اعضائے بدن سے آواز آئے گی کہ آج ہمیں بولنے کا حکم اس نے دیا ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی. صلوات پڑھیے بر محمد صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس دنیاوی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ منزل گزرگاہ ہے. الدنیا ذل زائل، دنیا ایک زائل ہو جانے والا سایہ ہے. سایہ تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوتا ہے پھر جگہ بدل دیتا ہے. دنیا کی مثال ذل زائل کی ہے. ایک سایہ جو ابھی یہاں پڑ رہا تھا ابھی دوسری جگہ منتقل ہو گیا، انتقال ہو جانا. والدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم اس ذرا سی مدت جو ہمیں دی گئی ہے، اس میں جو کر لے جائیں گے اسی کا نتیجہ آخرت میں ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہم اتنے پکے حساب والے ہیں کہ ذرہ برابر نیکی، ذرہ کتنا ہوتا ہے، ذرہ برابر نیکی کا صلہ دیں گے. صلوات پڑھیے بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ذرہ برابر برائی کی اس کو سزا ملے گی انسان کو. اللہ سریع الحساب ہے. تو اب یہ میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ اس نے یہ دنیاوی زندگی دی، لیبلوکم، یہ تھوڑا سا پیریڈ ہم نے تمہیں دیا ہے تاکہ تمہیں آزما سکیں، پرکھ سکیں. ایکم احسن عملا، تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. دیکھیے قرآن مجید نے کہا بہترین عمل.
ایک ہوتا ہے بہتر عمل، ایک ہوتا ہے بہترین عمل. نجات بہتر عمل سے بھی ممکن ہے مگر اللہ بہترین عمل چاہتا ہے. فرق کیا ہے دونوں باتوں میں؟ ذرا سی وضاحت اور گفتگو کو منزل تمام کی طرف لاتا ہوں. طول دینا مقصود نہیں ہے لیکن بات پہنچانا ضروری ہے. جس بات کو شروع کیا اس کا تذکرہ ضروری ہے. احسن عمل کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ کا حسن عمل یہ ہے کہ انسان بس اتنا عمل کر لے جائے کہ آخرت میں اس کی جان بچ جائے جہنم سے، جنتی ہو جائے. حسن عمل بس یہ ہے. احسن عمل یہ ہے کہ انسان صرف اس لائق نہ بن جائے کہ جہنم سے جان بچ جائے، بلکہ وہ ایسا بن جائے کہ محبوب کردگار ہو جائے، اس کا بندہ خالص ہو جائے، مقرب بارگاہ ہو جائے. یعنی اپنے کردار کو بس ایسا نہ بناؤ کہ تم جنت کے مشتاق رہو، بلکہ ایسے بنو کہ جنت تمہاری مشتاق ہو. محمد احسن عمل کی بات منزل بڑی مشکل ہے، بڑا مرحلہ عجیب ہے اس کا. دیکھیے اب یہ کیسے طے ہوگا کہ بات حسن عمل تک ہے یا احسن عمل؟ یہ میں وضاحت کرتا ہوں اور اہم بات ہے جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور قابل توجہ ہے. احسن عمل اللہ چاہتا ہے، حسن عمل بھی نجات کا باعث بنتا ہے، بن سکتا ہے، لیکن اللہ چاہتا احسن عمل کی منزل پہ بندہ فائز ہو. یہ کیسے طے ہوگا کہ ہم حسن عمل والے ہیں بس یا احسن عمل کی منزل تک پہنچنے کے لائق ہیں؟ یہ طے کرے گا ہمارا نظریہ عبادت. نظریہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس نظریے کے تحت، جس آئیڈیالوجی کے تحت ہم عبادت کر رہے ہیں، بندگی، یہ اللہ کی فرما برداری، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے، یہ طے کرے گا حسن عمل اور احسن عمل. میں وضاحت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیے حسن عمل ہمارے معاشرے میں، سماج میں عبادت کے بارے میں دو نظریے ہیں جو رائج ہیں. ایک بہت زیادہ رائج ہے اور غالب، اور ایک وہ ہے کہ جو نادر ہے، یعنی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. مگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تاکید اور سیرت یہی ہے کہ وہ ہمیں احسن عمل کی منزل پہ لانا چاہتے ہیں. دوسرا نظریہ، پہلا نظریہ کیا ہے؟ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، نہ طول بیانی کی ضرورت ہے نہ زیادہ وضاحت کی. آپ حضرات کی سماعتوں سے بخوبی واقف ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کتنی وضاحت کرنا ہے، طول کتنا نہیں دینا ہے، میں جانتا ہوں. عرض کر رہا ہوں بات کو صحیح. ایک نظریہ عبادت کے بارے میں، ہم دیکھیں کس نظریے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا اس کے کہے ہوئے کاموں کو انجام دیتے ہیں. ایک نظریہ عبادت کے بارے میں یہ ہے کہ میں یہ عمل جو کر رہا ہوں، کام بندگی کا، فرما برداری کا، یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے. اسے نظریہ ثواب کہتے ہیں. غور فرما رہے، اسے نظریہ ثواب کہتے ہیں. یعنی میں جو کام کر رہا ہوں، نماز، روزہ، خیر و خیرات، جتنا بھی ہے، نیکیاں جتنی بھی ہم کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ثواب مل جائے. یہ ہے نظریہ ثواب. عبادت کر رہا ہوں ثواب کے لیے. توجہ فرمائیے گا، عمل کر رہا ہوں ثواب کے لیے. یہ ایک نظریہ ہے عبادت کے بارے میں جس میں ساری امت اسلام داخل و شامل ہے، اور ہماری اکثریت بھی، ہم جیسے افراد بھی اس میں مبتلا ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں ثواب کے لیے تاکہ ثواب مل جائے. مگر دین جس منزل پہ ہمیں لانا چاہتا ہے، ائمہ طاہرین کی تعلیمات جس منزل پہ لانا چاہتی ہیں، وہ دوسرا نظریہ ہے عبادت کا. وہ نظریہ کیا ہے؟ عمل ثواب کے لیے نہ کرو، بلکہ اس لیے کرو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے. تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے. یہ دونوں میں فرق ہے، میں بھی وضاحت کر رہا ہوں اس فرق کی. ایک نظریہ ہے ثواب کا کہ مجھے ثواب مل جائے. ایک نظریہ ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، خلق کرنے والا ہے، مجھے وجود عطا کرنے والا ہے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے. چونکہ اس نے
مجھے پیدا کیا ہے نعمت، وہ مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو، خوش ہو دیے پروردگار رضا الہی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جہاں عبادت ثواب کے لیے ہوگی، نظریہ ثواب کے تحت ہوگی، تو وہاں ہمارا جو عمل سے رشتہ ہے، ہمارا جو عمل سے رشتہ ہے وہ ہے ہماری ضرورت کا رشتہ۔ میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، زیادہ طول نہیں دوں گا، نہ ہی ضرورت ہے، جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ قابل فہم ہے۔ جب عبادت کی جائے گی ثواب کے لیے تو یہ ہے عمل سے میری ضرورت کا رشتہ۔ ثواب یعنی جنت، ثواب یعنی اجر، ثواب یعنی برکت، ثواب یعنی خیرات، ثواب یعنی آرام، ثواب یعنی جہنم کی سختی سے بچ جاؤں، مشکلات سے بچ جاؤں۔ تو یہ ہے عمل سے میری ضرورت کا رشتہ۔ میں اس لیے عمل کر رہا ہوں تاکہ بدلے میں مجھے ثواب مل جائے۔ تو نظریہ ثواب کی جو بنیاد ہے وہ ہے عمل سے میری ضرورت کا رشتہ۔ لیکن جب بندہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، خوشنودی پروردگار کے، تو یہ عمل سے میری ضرورت کا رشتہ نہیں ہے بلکہ حق بندگی کی ادائیگی کا رشتہ ہے۔ حق بندگی اللہ کی ادائیگی کا رشتہ ہے۔ یعنی مجھے نہ جنت چاہیے نہ ثواب، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے وہ رب راضی ہو جائے جس نے مجھے خلق کیا ہے، جو میرا پیدا کرنے والا ہے، جو میرا مالک ہے۔ حق بندگی کی ادائیگی اسے کہتے ہیں، بس میرا رب راضی ہو جائے۔ دیکھیے جتنی بھی عمل ہم کرتے ہیں، اصل بنیاد یہ ہے، چونکہ ہر عمل کی بنیاد اور دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر عمل میں جو بنیادی چیز ہے وہ تقرب پروردگاری، رضا الہی ہے۔ دیکھیے ہم جتنی بھی وہ اعمال کرتے ہیں، نیت تو ہر عمل کی شرط لازم ہے نا، اگر نیت نہیں تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر عمل کی بنیاد نیت پہ۔ تو جب ہم کسی عمل کے لیے نیت کرتے ہیں تو نیت میں جیسا عمل ویسے الفاظ، عمل جس کام کے لیے ہم نیت کر رہے ہیں اس کے مطابق الفاظ بدل جاتے ہیں نیت کے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا لفظ آئے گا، وضو کر رہے ہیں تو وضو کا لفظ آئے گا، حج کر رہے ہیں حج، تو بہت سے الفاظ بدل جاتے ہیں، عمل کا نام بدل جاتا ہے، جگہ بدل جاتی ہے، طریقہ بدل جاتا ہے۔ بھائی جہاں وضو کر رہے ہیں بیٹھ کے وہاں نماز نہیں پڑھ رہے، اور جہاں نماز پڑھ رہے ہیں مصلی پہ وہاں وضو نہیں کر رہے ہیں، جگہ بدلی نا۔ عمل کا طریقہ بھی بدلتا ہے، وضو کی شکل اور ہے، نماز کی شکل اور ہے، حج کی شکل اور ہے، تو عمل کی شکل بھی بدلتی ہے، طریقہ بھی بدلتا ہے، جگہ بھی بدلتی ہے، نیت کے زیادہ تر لفظ اسی کے مطابق بدل جاتے ہیں۔ مگر جو چیز روح عبادت ہے وہ کبھی نہیں بدلتی۔ آپ نے دیکھا ہر نیت میں ایک لازمی کلمہ آتا ہے، وہ روح عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ قربتن۔ کام کہیں بھی کر رہے ہو، بازار ہو، وضو خانہ ہو، مسجد ہو، عزا خانہ ہو، جگہ عمل کی کوئی بھی ہو، شرط لازم ہے قربتن۔ قربتن اللہ کا مطلب ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے تقرب کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب راضی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد عمل یہ ہے کہ عمل ثواب کے لیے نہ کرو، رضائے پروردگار کے لیے کرو، رضائے پروردگار کے لیے۔ عمل جب اس نیت سے ہوگا تو تب انسان احسن عمل کی منزل پر پہنچے گا، رضائے پروردگار کے لیے، منشا یہ نہیں۔ اور اب ہمارا مجمع اس بات کو تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، ہم محبان اہل بیت فرش اعظم پہ بیٹھنے والے، شاید دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو مگر ہمارے لیے تو آسان ہے سمجھنا، چونکہ ہمارا رشتہ ولایت اس ذات گرامی سے ہے جس نے پورے فخر بندگی کے ساتھ کہا، اے میرے پروردگار، علی نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے، نہ جہنم کے ڈر سے کی ہے، بلکہ اس لیے کی ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔
کی چاہت میں کی ہے نہ جہنم کے ڈر سے کی ہے، بلکہ اس لیے کی ہے کہ تو لائق عبادت ہے، تو میرا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ علی کا نظریہ عبادت یہ ہے کہ عبادت رضا پروردگار کے لیے، اور مولا نے اس فلسفے کو اسی گفتگو میں بیان فرما دیا، اسی حدیث مبارکہ میں اس کو بھی تبرکاً عرض کر دیتا ہوں، ذہنوں میں بات پہنچ جائے۔ مولا نے فرمایا جو عبادت جنت کی چاہت یا لالچ میں ہوتی ہے وہ عبادت تاجرانہ عبادت ہے۔ ایک بزنس مین محنت کیوں کرتا ہے، مشقت کیوں کرتا ہے، مختلف میٹنگز اٹینڈ کیوں کرتا ہے، انویسٹمنٹ کیوں کرتا ہے، لاگت کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ اسے پروفٹ حاصل ہو۔ پروفٹ نہیں تو تجارت نہیں۔ تو علی نے کہا جن کی عبادت جنت کی لالچ میں ہے ان کی عبادت تاجروں کے جیسی ہے، ادھر کرو ادھر پاؤ، اور جن کی عبادت جہنم کے ڈر سے ہے ان کی عبادت غلامانہ ہے۔ غلام نوکر جانتا ہے چونکہ اگر مالک کا آرڈر نہیں مانے گا تو وہ سال اتار دے گا۔ تو علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ علی کی شان عبادت نہ تو تاجرانہ ہے نہ غلامانہ ہے، علی کی شان عبادت آزاد مردوں کی شان عبادت ہے۔ آزاد مردوں کی شان، تو لائق عبادت ہے، تو لائق بندگی ہے، تو رب ہے، تو خالق ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سلام مولا متقیان پر علیہ السلام جنہوں نے ہمیں ہدایت کا یہ سرمایہ عطا کیا۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں، عرض خدمت کرتے ہوئے، عرض ارادت کرتے ہوئے، علی ابن ابی طالب کا یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ ہمیں اگر سرے سے جنت و جہنم کو پیدا نہ بھی کیا ہوتا تب بھی علی اللہ کے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد۔ کیونکہ علی کی عبادت نہ جنت کی چاہت میں ہے نہ جہنم کے ڈر سے ہے، اس لیے ہے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ یعنی اگر اللہ نے جنت و جہنم کو سرے سے نہ بنایا ہوتا تب بھی علی اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تو معبود ہے، تو رب ہے۔ میں ذرا سی بات کہہ کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، یہ ذرا قابل غور بات ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور واقعی یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے جو میں نے شروع کر دیا، وقت مجھے اس کے لیے درکار ہے، اور میں اور تو نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، مگر اشارتاً ایک بات کہہ دوں، نظریہ عبادت جو ہے، نظریہ عبادت یہ طے کرتا ہے کہ بات حسن عمل تک پہنچے گی یا احسن عمل تک، بہتر عمل یا بہترین عمل، بلندیاں درجات۔ اگرچہ جہاں حسن عمل کی بات ہے ثواب، اس کے ساتھ خطرے بہت ہیں۔ نظریہ عبادت جہاں ثواب ہوگا وہاں خطرے ہی خطرے ہیں، کب انسان گمراہی کی طرف چلا جائے، کب انسان مقصد سے بھٹک جائے، کب انسان خواہشات کا اسیر ہو جائے، مگر جب نظریہ عبادت حق کے بندگی کی ادائیگی ہوگا، رضائے پروردگار، تو بھٹکنے کا کوئی امکان بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں۔ اب نظریہ ثواب کی کچھ خرابیاں میں آپ کو گناتا ہوں جلدی جلدی۔ دیکھیں بات، نظریہ عبادت کا پہلا نقصان یہ ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس عمل کے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا کام ہے ثواب کمانا، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نماز انسان پڑھ رہا ہے مگر حقیقت نماز سے غافل ہو جاتا ہے، وہ بس نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اسے پتا ہے نماز سے ثواب ملتا ہے،
لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے نماز ہم سے چاہتی کیا ہے. قرآن کہتا ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پہلا فائدہ نماز کا قرآن یہ بتاتا ہے کم سے کم کہ نماز انسان کو برائیوں سے، بری باتوں سے، بری حرکتوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو پکے نمازی ہوتے ہیں، 5 وقتہ، ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹتی، مگر صاحب محلے میں گالیوں کے سارے ریکارڈ بھی انہیں کے نام، ہر جگہ غیبت میں شامل ہے، چغل خوری میں شامل ہے، انجمن بازی میں شامل ہے، فتنہ انگیزی میں شامل ہے. جہاں کوئی لڑائی جھگڑا اختلاف ہے ان کی ٹانگ نظر آ جائے گی. مگر 5 وقت نمازی. تو اس نمازی کو نماز نے ان برائیوں سے کیوں نہیں بچایا؟ اس لیے نہیں بچایا کہ اس نے نماز صرف اس لیے پڑھی کہ ثواب ملے، مگر یہ کبھی غور نہیں کیا کہ نماز مجھے کیسا بنانا چاہتی ہے. ثواب کی اینک جیسے جیسے موٹی ہوتی جائے گی ایسا امکان ہے کہ مقصد عمل سے انسان غافل ہو جائے. میں وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں خلش نہ رہ جائے کہ مولانا کیا بات کریں. ثواب کے لیے بھی عمل کرے، کوئی برائی نہیں، مگر یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ جیسے جیسے ثواب کی اینک موٹی ہوتی جاتی ہے آنکھوں پر، مقصد عمل سے انسان غافل ہوتا جاتا ہے. بڑی معذرت. دیکھیے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. انصاف سے بتائیے گا قسم کھا کے کہ آج ہم میں سے، ویسے تو کم ہی توفیق ہوتی ہے قرآن کھولنے کی، مگر اگر کبھی ہوتی بھی ہے تو ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں صاحب؟ جس سے پوچھئے ایک ہی جواب دے گا. لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنُ شہر رمضان. ایک روایت ہے، حدیث ہے، ہر شے کا ایک موسم بہار آتا ہے. آدمی کی جوانی بھی موسم بہار ہے، اور عمر بہت سی چیزیں ہیں، ہر چیز سے عالم جوانی آتا ہے، بہار کا موسم. قرآن کے لیے بھی ایک بہار کا موسم آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماہ رمضان. حدیث ہے، ماہ رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ وقت نکالتے ہیں. بعض لوگ کئی قرآن پڑھ لیتے ہیں. اب سنیے کہ صاحب ہم مثال کے طور پہ مسجد میں کئی گھنٹے قرآن پڑھ کے نکلے. آپ نے باہر پوچھا مولانا کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے. کیوں پڑھ رہے تھے؟ آپ کو نہیں پتا ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ ایک آیت پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. بات ہم ثواب ہی کی کرتے ہیں. لیکن انصاف سے بتائیے قرآن کیا اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اسے پڑھ کے بس ثواب کمائیں؟ قرآن کتاب زندگی ہے، کتاب حیات ہے، قانون زندگی. قرآن پڑھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ سماج میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسا کردار ہونا چاہیے، بازار میں کیسا کردار ہونا چاہیے، مسجد میں کس طرح پیش آنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاشرت میل جول کیسا. قرآن قانون زندگی. تو چونکہ ہم نے سب نے قرآن کو اب ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے. قرآن پڑھتے ہیں مگر یہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتے قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے. کس چیز نے یہ پردہ ڈال دیا مقصد کے اوپر؟ مقصد نزول قرآن کا ہماری ہدایت. ہم اسے صرف ثواب کے لیے پڑھتے. تو ثواب کی اینک نے یہ بھلا دیا ہم سے کہ ہم کبھی یہ بھی دیکھیں اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے اس آیت میں. ایصال ثواب کے موقع پہ قرآن یاد آتا ہے. اب تو یہی ہے نا، کوئی گھر سے جا رہا ہو قرآن ہم اس کے نیچے سے نکالتے ہیں اس کو حفاظت میں رہنے کے لیے، بے ہوش ہو جائے اسے ہوا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیز تو قرآن سے ہم کرتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھنا چاہتے قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے. کردار سازی، قرآن ہم سے مانگ کیا رہا ہے، یہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے. میں ایک بات اور کہہ دوں کہ بڑا خطرہ ہوتا ہے. ممبر بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے. ممکن ہے کوئی صاحب یہ کہہ دیں کہ لو مولانا تو یہ کہہ رہے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ثواب کے لیے نہ پڑھیں، اور نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جا رہا ہو تو اس کو قرآن کے نیچے سے نکالیں، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بے ہوش ہو جائے تو اسے ہوا نہ دیں. دیجئے، مگر یہ ساری چیزیں ایصال ثواب کرنا، بے ہوش کو ہوا دینا، قرآن کے نیچے سے نکالنا، یہ سب چیزیں کریے، ممانعت نہیں ہے.
مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ باتیں جتنی ہیں یہ سب قرآن کی برکتیں ہیں، مقصد نزول نہیں ہے۔ واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انہی سماعتوں پہ اعتبار کر کے میں نے اس گفتگو کو چھیڑا ہے آپ کی خدمت میں، ہر جگہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ساری قرآن کی برکتیں ہیں، حاصل کریے، مگر مقصد نزول یہ نہیں ہے کہ صرف بے ہوش کو ہوش میں لے آئیے۔ مقصد نزول یہ ہے کردار ویسا بنائیے جیسا قرآن تم سے کہہ رہا ہے۔ آج قرآن ایصال ثواب کے موقع پہ ہمیں یاد آتا ہے، یعنی عجیب بات ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ بھی اسی موقع سے مخصوص ہو کے رہ گیا ہے۔ آج کہیں عموماً اگر قرآن پڑھا جاتا ہے تو بس اسی لیے نا، ایصال ثواب کے لیے، مگر نہ کہیں ہمارے یہاں نہ بزم قرآن ہوتی ہے، نہ قرآن سیکھنے کی کوشش ہوتی ہے، نہ تفسیر پڑھنے کی۔ اجتماعی طور پہ اگر پڑھا جاتا ہے تو بس ایصال ثواب کے لیے نا۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، کریے، اس کا ثواب اللہ بہت دیتا ہے، وہ اپنے وعدے میں سچا ہے، ثواب کا وعدہ اس نے کیا ہے وہ دے گا۔ مگر مقصد نزول قرآن یہ ہے کہ کردار بناؤ۔ انصاف سے پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ چیز ہے یا نہیں، مگر عام طور سے شیعہ سماج میں یہ ہے، اگر آپ صبح گھر میں بیدار ہوں، آنکھ کھلے آپ کی، اور محلے میں کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو سب سے پہلا خیال آپ کے دماغ میں کیا آئے گا؟ انصاف سے بتائیے۔ ماتھا ٹھنکے گا، ارے خیریت تو ہے، کسی کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ آج قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، یعنی تلاوت قرآن علامت بن گئی کہ کہیں نہ کہیں ایصال ثواب ہو رہا ہے، کوئی انتقال کر گیا۔ اور یہ ہمارے یہاں نہیں ہے صرف، یہ ساری دنیا اسلام کی حالت ہے۔ ایران میں بھی ایسا ہی تھا، انقلاب سے اب تھوڑا سا انقلاب کے بعد تبدیلی آئی ہے، مگر ایسا وہاں بھی تھا۔ اگر کسی گھر میں انتقال ہو گیا تو دروازے کے باہر یا گلی کے نکڑ پر ایک ٹیبل رکھ دیا جاتا ہے، اس پر کالا کپڑا باندھ دیا جاتا ہے۔ پہلے تو اس وقت ٹیپ ریکارڈر رکھ دیے جاتے تھے، آج کل CD لگا دی جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی رہتی ہے، آنے جانے والوں کو اس سے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ تعزیت دیتے ہوئے گزرتے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ جنت نصیب کرے۔ تو قرآن کی تلاوت کی آواز علامت بن گئی تھی موت کی۔ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے سماج میں مشکل ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن سے یہ اندازہ لگانا۔ اسی پہلو کو مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ نے ایک نام سنا ہوگا یقینی طور پر، ایران کے عظیم مفکر تھے ڈاکٹر علی شریعتی مرحوم۔ وہ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے عجیب بات کہتے ہیں، اور یہ بات حرف آخر ہے۔ فرماتے ہیں، اے قرآن، ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں کہ تو ہمارے لیے زندگی کی کتاب بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے موت کی کتاب بنا لیا ہے۔ تو ہمارے لیے زندگی کی کتاب بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے موت کی کتاب بنا لیا۔ ایصال ثواب کریں مگر مقصد نزول سے غافل نہ ہو۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے خدا نہ خواستہ، ہدف کو نہ بلائیں، مقصد کو نہ بلائیں۔ قرآن کتاب زندگی ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کیسے جینا ہے۔ مرنے والے کا عمل کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے، اب اس کو قرآن کی تعلیمات یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے۔ قرآن زندوں کے لیے ہے، یہ ساری برکتیں ہیں قرآن کی۔ علامہ رئیس الواعظین کرار حسین صاحب کا ایک مشہور جملہ اس بارے میں ہے، وہ بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، دیکھیں بات وہ خطابت والی ہے، ان کا اپنا انداز تھا، آپ سب میں بزرگوں نے تو یقینی طور پر ان کو سماعت فرمایا۔ فرماتے ہیں، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ ارے عزیزوں، جسے کبھی حالت ہوش میں قرآن نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا ہو، اسے بے ہوشی کی حالت میں کیا فائدہ؟ صلوات پڑھیے بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن ہوش مندوں کی کتاب ہے، مدہوشوں کی نہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ تو میں نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ثواب کی اینک جیسے جیسے موٹی ہوتی جاتی ہے، انسان مقصد عمل سے غافل ہوتا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بات، ایک اور نقصان نظریہ ثواب کا یہ ہے کہ نظریہ ثواب رکھنے والا انسان تب تک عبادت کی منزل میں ثابت قدم رہے گا، مقام عبادت میں ڈٹا رہے گا جب تک آسانیاں ہوں گی، حالات اچھے ہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں،
کوئی مقابلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسے میں اچھے حالات میں انسان عبادت کرے گا. لیکن جب سختیاں آئیں گی نا، مشکلات، آزمائشیں، تب وہ ثابت قدم نہیں رہے گا، قدم اکھڑ جائیں گے اس کے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی وہ عمل سے آرام جنت ہی تو چاہتا ہے، وہ آرام ہی تو چاہتا ہے نا، عمل سے ثواب چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے. تو جسے آرام چاہیے وہ آرام کے وقت ہی عبادت کرے گا. مگر سختیوں سے بچنے کے لیے جو عبادت کر رہا ہو، آزمائشوں سے، تو وہ سختیوں میں کیوں ٹکے گا؟ لہذا جب آسانیاں ہوں گی تو عبادت کرے گا، سختیوں میں وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا. لیکن جس کا نظریہ عبادت پروردگار کی رضا ہوگی، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حالات آسان ہیں یا سخت ہیں. یہی وہ چیز تھی جسے کربلا والوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا. مسلح جانمازیں لشکر یزید بھی لے کے آیا تھا کربلا میں. یہ مت سمجھیے کہ ادھر نمازی نہیں تھے، اس میں نمازی تھے بہت سارے، ملعون بہت سارے. نہ جانے لشکر یزید میں کتنے ایسے تھے جن بدبختوں نے کربلا کی جنگ میں آنا ہی اس لیے قبول کیا تھا کہ وہ حسین کو قتل کر کے جنت کمانے کی سوچ رہے ہیں. تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے ایک ایک وقت میں 5,000 5,000 یزیدی سپاہی حسین کو قتل کرنے سے پہلے دریائے فرات میں غسل کر رہے تھے تاکہ غسل کرنے کے بعد حسین کو قتل کریں. جنت کمانے میں انسان کبھی کبھی اتنا اندھا بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس جانمازیں نہیں تھی، اس میں حافظان قرآن تھے، قاریان قرآن تھے، مصلح تھے، جانمازیں تھی ان کے پاس. اور ایسے ایسے بدبخت عقل کے اندھے تھے جنہوں کو اتنا اندھا کر دیا تھا خواہش جنت نے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. مقصد عمل سے غافل ہو جاتا ہے انسان. ایسے ایسے تھے کہ جب حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی ہے تو کسی شقی نے، ملعون نے آگے بڑھ کے کہا نعوذ باللہ خاکم بدہن، اے حسین تم نماز کے لیے مہلت مانگ کے کیا کرو گے کہ تمہاری تو نماز بھی قبول نہیں. کبھی کبھی انسان اتنا جاہل بھی ہو سکتا ہے. میں نے اسی لیے کہا نظریہ عبادت کی اصلاح ضروری ہے. ثواب کا نظریہ انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کبھی کبھی کہ وہ حسین کو قتل کر کے جنت کمانے کی سوچ سکتا ہے. اور اسی نظریے کے فرق کو کربلا والوں نے ثابت کیا. جانمازیں ان کے پاس بھی تھی، مصلح ان کے پاس بھی تھی، مگر ان کا نظریہ عبادت جنت کمانا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کیا کر رہے. اور ان کا نظریہ عبادت اللہ کو راضی کرنا تھا، رضائے پروردگار. دونوں کا فرق میدان کربلا میں تب ثابت ہو گیا جب بلا کا رنگ پڑا میدان کربلا میں، تو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ثواب والوں کے مسلح سمٹ گئے، رضا الہی والوں کے مسلح صلوات پڑھیے بر محمد صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے ثابت قدم تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. وقت نماز آیا، تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، لاشیں خیمے کی طرف آ رہے ہیں. ایسی حالت میں بھی حسین کا صحابی ہاتھوں کو جوڑ کے آ گیا، مولا وقت نماز ہو چکا. آپ کا دل چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز رضا الہی کے لیے عبادت ایک بات آپ سے عرض کرنے کو دل چاہتا ہے، غور فرمائیے گا اس بات پہ. اس صحابی نے آ کے جب حسین سے کہا مولا وقت نماز ہو چکا ہے، تو حسین نے اس صحابی کو پلٹ کے ایک دعا دی. اور اس دعا کو جب سے میں نے دیکھا ہے اور اس روایت کو جب سے میں نے سنا ہے، میں اپنے چونکہ ناقص علم رکھتے ہیں ہم، اس لیے اس روایت کی گہرائی اور گہرائی کو میں نہیں سمجھ سکا. لیکن کوئی بات ہے اور میں بس یہی پہلو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی راز ہے، بات معمولی نہیں ہے.
حسین نے اس صحابی کو پلٹ کے ایک دعا دی، اس صحابی کو جس کے بارے میں حسین کو پتا ہے کچھ ہی لمحات کے بعد یہ صحابی شہید کربلا ہو جائے گا۔ شہید کربلا سے بڑا تو کوئی رتبہ نہیں ہوا، جو اتنا بڑا رتبہ پانے والا ہے اسے حسین نے ایک دعا دی پلٹ کے، کہا ذکرت الصلاۃ، میرے چاہنے والے صحابی تو نے وقت نماز کو یاد کیا، اللہ تجھے نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ یہ دعا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو شہید کربلا ہونے والا ہے اسے حسین دعا دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز گزاروں میں شمار ہونا آسان بات نہیں ہے۔ ذکرت الصلاۃ، تو نے وقت نماز کو یاد کیا، اللہ تجھے نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ یہ کربلا ہے، میدان عمل میں انہوں نے بتایا رضا الہی کے لیے عبادت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں اور نظریہ ثواب سے اندھے ہو جانے والے کیسے ہوتے ہیں۔ فرق کربلا میں تھا، اس نے عمل کی منزل، مقصد رضا الہی کے لیے، اور کربلا ہے یہ کربلا عاشور کی رات جنہیں حسین نے جانے کی اجازت دے دی تھی، چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا، سروں سے بیعت اٹھا لی، کوئی نہیں گیا، کہا جاؤ، اگر یہ سوچ رہے ہو چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور حسین اکیلا قتل ہو جائے گا تو کل تمہیں جنت نہیں ملے گی، جاؤ، حسین تمہاری جنتوں کی ضمانت دیتا۔ اگر ان کا نظریہ عبادت نصرت امام کے لیے جنت کمانا ہوتا تو عاشور کی رات سب کو چلے جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں گئے، اس لیے کہ وہ عبادت اس لیے نہیں کر رہے تھے، بندگی، حق بندگی کہ ہمیں جنت مل جائے۔ جنت کی بات ہوتی تو عاشور کی رات چلے بھی جاتے اور حسین اکیلے بھی قتل ہو جاتے، تب بھی یہ جنتی ہوتے، مگر رک کے بتایا کہ مولا ہم جنت کے لیے نہیں آئے، ہم تو حق نصرت کو ادا کرنے کے لیے آئے، حق محبت کو ادا کرنے کے لیے آئے، حق بندگی کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ اور بس یہ جملہ آخری اور مصائب کے چند فکر مجلس تمام، جنہیں عاشور کی رات حسین نے اجازت دیتی وہ رکے رضا الہی کے حصول کے لیے، تاکہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے، حق بندگی ادا ہو جائے، حق نصرت ادا ہو جائے۔ اور اللہ کی قسم یہ شہدائے کربلا ہیں جنہوں نے ہمیں سبق دیا کہ میدان عمل میں تب تک ڈٹے رہنا، تب تک جب تک حاطب غیبی کی آواز نہ آ جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تب تک عبادت کرتے رہنا، میدان عمل میں رہنا، جب تک وہ خود نہ کہتے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، آج میری جنت میں داخل ہو جا، آج میری بندوں میں شامل ہو جا۔ یہ درجہ عبادت۔ ایک عاشق سید الشہداء عزادار حسین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس فرش عزا پہ کل تک ہمارے ساتھ آنسو بہاتے تھے مظلوم کربلا پہ، آج ذکر سید الشہداء ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور پروردگار اس مجلس کا اجر عظیم انہیں عطا فرمائے، شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ بس مصائب کے چند جملے توجہ فرمائیے گا۔ ہم نے اور آپ نے یہ جانتے ہیں، سنا ہے کہ میدان کربلا میں حسین کے بچے 3 دن کے پیاسے تھے، اور ننھے بچے خیموں سے الاتش الاتش ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ کوئی حسین کے دل کی حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کے بچے 3 رات سے کہہ رہے ہو ہائے پیاس، اس باپ کی حالت کا کوئی اندازہ لگا سکتے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے قسم ہے حسین ابن علی کی، اگر ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں، اگر ہمارا بچہ رات کے وقت کسی وقت اٹھ کے پانی مانگ لے تو ہم دوبارہ تب تک سو نہیں سکتے جب تک اپنے بچے کو پانی نہ پلا دیں۔ اور حسین اپنی سکینہ کی فریاد، ننھے سالی اصغر خیل کے حوالے میں پیاسا، بچے پیاسے ہیں، بلک رہے ہیں، 7 محرم کو پانی کے آخری قطرے ختم ہوئے،
آپ بھی جانتے ہیں جب پانی ختم ہو رہا ہو تو بچوں کو پلاتے ہیں. اسی بنیاد پہ تاریخ کربلا یہ تو جانتی ہے کہ حسین کے بچے 3 دن کے پیاسے تھے، مگر کربلا کی تاریخ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آقا خود کب سے پیاسے تھے. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. تاریخ کربلا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حسین خود کب سے پیاسے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حسین کے بچے خود بہت پیاسے تھے، مگر بابا کی پیاس کا بھی بڑا احساس تھا. زندگی میں ایک باپ کی مشکلات کو سب سے زیادہ اولاد پہچانتی ہے. اس کے بچے جانتے ہیں کس مشقتوں سے باپ گزرتا ہے، پسند پہچانتے ہیں، اولاد پہچانتی ہے. کربلا والے بچے پیاسے تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ بابا خود کتنے پیاسے. جوان علی اکبر پیاسا تھا، مگر جانتا تھا بابا کتنے پیاسے. سید سجاد پیاسے تھے، مگر جانتے تھے بابا کتنے پیاسے. ننھی سکینہ خود بھی پیاسی تھی، مگر یہ بھی جانتی تھی بابا کتنے پیاسے. 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر مقتل سے واپس آیا، حسین کا لال. حسین نے کہا میرے لال کیوں واپس آ گئے علی اکبر؟ کہا بابا میں نے بہت دیر جنگ کی ہے، مگر بابا شدت گرما سے میرا یہ لباس جو بدن پہ ہے بابا اگر ایک قطرہ پانی بھی جائے ظالموں کو بتاؤں میرے دادا کی شجاعت کی جوان بیٹے کے دل میں آمان ہے بھی لڑنے کا کہ بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے. حسین نے کہا میرے لال علی اکبر تمہیں تو پتا ہے بیٹا خیموں میں پانی نہیں. تو اکبر نے کہا ہاں بابا مجھے پتا ہے خیموں میں پانی نہیں. تو کہا بیٹا جب پتا ہے تو کیوں چلے آئے؟ اب جو علی اکبر نے جملہ کہا مجھے نہیں پتا حسین کے دل پر کیا گزری، کاش حسین منزل امتحان میں نہ ہوتی. کہا بیٹا پتا ہے آپ کو؟ کہاں بابا پتا ہے. کہا بیٹا کیوں آ گئے؟ کہا بابا یہ سوچ کے آ گیا کہ آپ ساقی کوثر کے لا مصلحت نہ تھی کہ ساقی کوثر کا لال اپنے جوان پیاسے بیٹے کو جام کوثر پلاتا. منزل امتحان میں تھے. ہاں مگر اتنا کہا میرے لال اکبر پیاسے ہو تو ایسا کرو اپنی زبان میرے دہن میں ہو سکتا ہے کچھ ٹھنڈک محسوس ہو، خنکی محسوس ہو. جوان بیٹے نے بابا کے دہن میں زبان رکھی، دوسرے ہی لمحے تڑپ کے زبان باہر کھینچ لی. تڑپ کے کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں بابا. اکبر کو بھی احساس ہے وہ بیٹا جو اسیر ہو کر کربلا سے قید ہو کر کوفے کی طرف چلا گیا تھا سید سجاد. 3 دن بعد کربلا میں آئے اعجاز امامت سے، آ کے بابا کا لاشا دفن کیا. جب قبر بنا دی میں نے کہا بیٹوں کو احساس تھا بابا کی مصیبتوں کا. جب قبر بنا دی تو قبر حسین پہ انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا. مصیبتیں تو کربلا میں بہت گزری تھی نا، مگر سید سجاد کو بابا کی کس مصیبت کا احساس تھا. جملہ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا. مجلس تمام ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے منظور کربلا. سکینہ 3 دن کی پیاسی ہے. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی ذوالجناح دروازے خیمہ پہ آیا تو سب سے پہلے خیمے سے ننھی سکینہ نکلی. خون میں ڈوبا ہوا ذوالجناح، تیر بدن میں پیواز. سکینہ سمجھ گئی سواری آئی ہے، سوار نہیں آیا. شیخ عباس قمی 2 سوال سکینہ کی زبان سے لکھتے ہیں. میں بیان کر رہا ہوں مجلس تمام عزاداروں. سکینہ ذوالجناح کے سامنے کھڑی ہوئی ننھی سی سکینہ. ذوالجناح سر جھکائے کھڑا تھا. پہلا سوال عزاداروں آپ جانتے
جانتے ہیں نا کہ یتیمی عمر کے کسی بھی حصے میں آئے پروردگار بچوں کو صبر عطا فرمائے. عمر کے کسی بھی حصے میں انسان یتیم ہو درد ہوتا ہے تکلیف, اور کوئی اگر سکینہ کی طرح یتیم ہو. شیخ عباس فرماتے ہیں پہلا سوال سکینہ نے یہ کیا, یا ذوالجلال من الذی اعتمنی فی صغر سنی, اے ذوالجلال مجھے اتنا بتا مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا. پہلا سوال تھا سکینہ. 3 دن کی پیاسی سکینہ نے دوسرا سوال کیا کیا, جو بچی 3 دن کی پیاسی ہے وہ ذوالجنا سے پوچھ رہی ہے, یا ذوالجنا ہل سقیابی ام قتل عطشانا, اے ذوالجنا مجھے اتنا اور بتا دے, جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو کسی نے ایک قطرہ پانی نہیں پلایا, یہ پیاسا ذبح کر دیا. بے زبان ذوالجنا کیا جواب دیتا, سر کو چھپا لیا, آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو کے قطرے زمین پر گر رہے تھے, زبان بے زبانی سے آواز دے رہا تھا, بیوی آپ کا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا. وسيعلم الذين اعتدوا أن يموت نبي ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسن المستودع فيها. پروردگار تجھے تیری عظمت و جلالت و شان کرم کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما, بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما. پروردگار ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما. پروردگار مقامات مقدسات ابات عالیہ بالخصوص کربلا محلہ نجف اشرف سامرہ اور روضہ سیدہ زینب کی حفاظت فرما. وہاں حفاظت میں معمور نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما. پروردگار شہداء اسلام شہداء مدافع حرم کی مغفرت فرما. رب کریم علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. پروردگار جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما. اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عنایت فرما. پسماندگان کو صبر عنایت فرما. رب کریم منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس لائق بنا کہ اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں. آپ حضرات سے ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش ہے, سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید غضنفر عباس ابن سید اختر عباس کی روح پرفتوح کا ایصال ثواب فرمائیں.